السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 15 شعبان المعظم، انگریزی تاریخ 8 مارچ ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کی دہشت گردی، 6 فلسطینی شہید۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کی دہشت گردی سے 6 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ فلسطینی محکمہ صحت کے مطابق کم از کم 11 افراد زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے 2 کی حالت تشویشناک ہے۔ مغربی ذرائع ابلاغ کے مطابق عینی شاہدین کا کہنا تھا کہ اسرائیلی فوج نے ایک گھر کا گھیراؤ کیا ہوا تھا اور اس پر راکٹ فائر کیا گیا۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ فوجی گاڑیوں کے ساتھ ایک ہیلی کاپٹر شہر میں داخل ہو رہا ہے۔ اسرائیلی فوج نے نابلس میں پناہ گزینوں کے جنوبی کیمپ میں بھی چھاپا مارا اور وہاں سے 3 افراد کو گرفتار کیا۔ واضح ہے کہ رواں برس اسرائیلی فوج کی دہشت گردی سے اب تک 68 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جبکہ مقامی اسرائیلی قبضہ گروپوں نے بھی کم از کم 5 فلسطینیوں کو شہید کیا ہے۔ دوسری جانب فلسطین نے خبردار کیا ہے کہ یہودی آباد کاروں سے مسجد اقصی پر دھاوا بولنے کی اپیل کرنا خطرناک ہے۔ فلسطین کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ یہودیوں کے مذہبی تہوار کے موقع پر یہودی آباد کاروں سے مسجد اقصی میں دراندازی کی اپیل کی گئی ہے، جو خطرناک ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ اسرائیل کی حکومت اس طرح کی کارروائیوں کی براہ راست ذمہ دار اور سرپرست ہے۔ فلسطینی وزارت خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، امریکہ اور عالمی برادری یہودی آباد کاروں کو مسجد اقصی پر دھاوا بولنے سے روکیں۔ رمضان پیکیج کے تحت غریب گھرانوں کو مفت آٹا فراہم کرنے کی منظوری۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے رمضان پیکیج کے تحت پنجاب میں غریب گھرانوں کو مفت آٹا فراہم کرنے کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ماہ رمضان میں روزہ داروں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پنجاب ماڈل کی طرز پر ملک بھر میں رمضان پیکیج کی غریب عوام کو فراہمی کے لیے مرکزی سرکار صوبوں کو ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی۔ ادھر ایک دوسری خبر میں لاہور کے علاقے ڈیفنس میں کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی محمد حفیظ کے گھر میں چوری کی واردات ہوئی، جس میں چور لاکھوں روپے کی نقدی لے اڑے۔ تھانہ ڈیفنس بی میں درج FIR کے مطابق محمد حفیظ کے گھر میں چور گھر کی پچھلی جانب سے داخل ہوئے اور محمد حفیظ کے کمرے کی کھڑکی توڑ کر غیر ملکی کرنسی اور قیمتی سامان چوری کر لیا۔ FIR میں درج تفصیلات کے مطابق چور نے محمد حفیظ کے کمرے سے 5000 UAE درہم، 20,000 امریکی ڈالر، 4,000 برطانوی پاؤنڈ اور 3,000 یورو چوری کیے۔ FIR میں شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ چوری کی یہ واردات پیر کی صبح 4 بجے کے قریب ہوئی۔ اس وقت گھر میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ ایک دوسری خبر میں ون ڈے کرکٹ ورلڈ کپ کے لیے پاکستان ٹیم کی بھارت روانگی کو ایشیا کپ کے لیے بھارتی ٹیم کی پاکستان آمد سے مشروط کیا جا سکتا ہے۔ 20 مارچ کو شیڈیول انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے اجلاس میں ون ڈے ورلڈ کپ میں پاکستانی ٹیم کی شرکت کا معاملہ بھی زیر بحث آئے گا، جبکہ ذرائع کا کہنا ہے کہ PCB حکام اس بارے میں سخت موقف اپنائیں گے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان کرکٹ بورڈ حکام ICC اجلاس میں یہ مطالبہ کریں گے کہ اگر بھارتی ٹیم پاکستان آنے کو تیار نہیں تو پھر پاکستانی ٹیم بھی بھارت جا کر ورلڈ کپ نہیں کھیلیں گی، بلکہ ورلڈ کپ میں پاکستان کے میچز UAE میں رکھے جائیں۔ ادھر ایک چوتھی خبر میں پاکستان کے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے ملک کی 10 سرکردہ کاروباری شخصیات سے ملاقات کی اور وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی موجودگی میں انہیں یقین دہانی کرائی کہ پاکستان مشکل معاشی حالات سے کامیابی سے باہر نکل آئے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ڈیفالٹ کا خطرہ ٹل چکا ہے، ملک ترقی کرے گا اور ہم ایک خوشحال قوم بن کر ابھریں گے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ قوم پر مشکلات آتی ہیں اور ہمیں مشکل حالات کا سامنا ہے، لیکن بدتر حالات کو ہم پیچھے چھوڑ چکے ہیں اور ہم قائم و دائم رہیں گے۔ افغانستان میں کسی بھی قسم کی مزاحمت کی حمایت نہیں کرتے۔ یورپی یونین کے وفد کے سربراہ تھامس نکولسن نے گزشتہ روز ایک پریس کانفرنس میں اپنے دورہ کابل اور طالبان حکومت کے عہدیداروں کے ساتھ اپنی ملاقاتوں کے حوالے سے تفصیلات پیش کیں۔ باختر نیوز ایجنسی کے مطابق یورپی یونین کے خصوصی نمائندے برائے افغانستان کا کہنا ہے کہ یورپی یونین افغانستان میں کسی قسم کی مزاحمت کی حمایت نہیں کرتی، نہ مسلح مزاحمت کی اور
نے ہی موجودہ نظام کے خلاف سیاسی مزاحمت کی۔ تھامس نکولسن نے خبردار کیا کہ افغانستان نے برسوں سے تشدد کا سامنا کیا ہے اور اب ان پرتشدد واقعات کے خاتمے کا وقت آ گیا ہے۔ واضح ہے کہ اس سے پہلے ایران، روس، امریکہ، ناروے سمیت کئی ممالک کہہ چکے ہیں کہ وہ افغانستان میں کسی بھی قسم کی مزاحمت کی حمایت نہیں کرتے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں طالبان حکومت کے وزیر اعظم ملا محمد حسن آخوند نے نئے سال اور موسم بہار کی آمد پر صدارتی محل میں پودا لگایا۔ اس تقریب میں وزیر اعظم آفس کے جنرل ڈائریکٹر اور نائب وزرائے اعظم نے بھی افغانستان کے عوام کی خیر خواہی کے لیے دعا کی۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ وہ اپنے ملک کے صاف ستھرے ماحول کا خیال رکھیں۔ واضح ہے کہ طالبان حکومت نے نئے سال کے آغاز پر ہزاروں پودے لگانے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ قرآن پاک کو نذر آتش کرنے کے واقعات پر عالمی برادری کی خاموشی مایوس کن ہے۔ کل منگل کے روز جینوا میں منعقدہ انسانی حقوق کونسل کے اجلاس میں قرآن پاک کو نذر آتش کرنے کے حالیہ واقعات پر گہری تشویش کا اظہار کیا اور بین الاقوامی اداروں اور طریقہ کار کی جانب سے ان واقعات کی کھلے عام مذمت کرنے سے گریز کرنے پر اپنی مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق سے مطالبہ کیا کہ وہ نفرت کے جذبات کو ہوا دینے والے کسی بھی اقدام کی مذمت کے لیے ضروری اقدامات کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ متعلقہ ممالک کی حکومتوں سے انسانی حقوق کے شعبے میں اپنی ذمہ داریاں پوری کرانے کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ یہ بات جینوا میں اقوام متحدہ میں قطر کی ریاست کی مستقل مندوب ڈاکٹر ہند عبد الرحمن المفتاح نے عرب ممالک کی جانب سے انسانی حقوق کونسل کی رپورٹ پر بحث کے دوران دیے گئے ایک مشترکہ بیان میں کہی۔ ادھر ایک دوسری خبر میں ایران کے جنرل امیر علی حاجی زادہ نے خبردار کیا ہے کہ ان کا ملک کمانڈر قاسم سلیمانی کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے اب بھی سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور سابق سیکریٹری آف اسٹیٹ مائک پومپیو کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ ہم ٹرمپ، پومپیو، سابق امریکی جنرل کینتھ میکنزی اور ان فوجی کمانڈروں کو نشانہ بنا سکتے ہیں جنہوں نے جنرل سلیمانی کو مارنے کا حکم دیا تھا۔ ٹیلی ویژن پر اپنے بیان میں امیر علی حاجی زادہ نے کہا کہ ایران اب 2000 کلومیٹر کے فاصلے پر امریکی جہازوں کو نشانہ بنانے کی اہلیت رکھتا ہے۔ ایرانی جنرل کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم نے یورپیوں کے احترام کے پیش نظر 2000 کلومیٹر کی یہ حد مقرر کی ہے اور ہمیں امید ہے کہ یورپی اپنے آپ کو اس احترام کے قابل ظاہر کریں گے۔ واضح ہے کہ ہفتے کے روز ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن نے گارڈز کی طرف سے تیار کردہ 1650 کلومیٹر کی رینج کے حامل میزائل کی نقاب کشائی کی ویڈیو نشر کی تھی۔ امریکہ نے اپنی روش نہ بدلی تو تصادم ہو سکتا ہے۔ چینی وزیر خارجہ چنگ کینگ نے کہا ہے کہ امریکہ اور چین ایک تنازع کی طرف بڑھ رہے ہیں اور اگر امریکہ نے اپنی روش نہ بدلی تو تصادم ہو سکتا ہے۔ ایک میڈیا پریس کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے چینی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ امریکہ ایک صحت مندانہ مقابلے کے بجائے چین کے خلاف کینے اور بغض سے بھری مہم چلا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ واشنگٹن اور بیجنگ کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کا باعث امریکہ ہے اور اگر اس نے اپنی روش کو تبدیل نہ کیا تو اس مہم کا اختتام تصادم پر ہو سکتا ہے۔ چینی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ امریکہ کی جانب سے تنازع کو بڑھاوا دینے کی مذموم کوششوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ چینی وزیر خارجہ کے مطابق چین کے متعلق امریکہ کے خیالات مسخ شدہ ہیں اور وہ چین کو ایک بڑا حریف اور چیلنج سمجھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ ہمیشہ قانون کی حکمرانی کی بات کرتا ہے لیکن خود قانون پر عمل نہیں کرتا۔ اس کو درست عمل نہیں کہا جا سکتا۔ ادھر ایک دوسری خبر میں ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے ایک ٹویٹ کرتے ہوئے ان یورپی دعووں کو لغو قرار دیا جن میں مغربی ممالک نے یوکرین کے خلاف جنگ میں روس کو ایران کی جانب سے ڈرونز فراہم کرنے کے الزامات لگائے تھے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران پر یوکرین کے خلاف ڈرونز کی فراہمی کے لیے لگائے گئے الزامات بے بنیاد ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس حوالے سے ایران اور یوکرین کے سیاسی و عسکری وفود کی دوسری ملاقات طے تھی مگر دوسری جانب مغرب صرف اور صرف الزامات لگا رہا ہے اور کوئی ثبوت بھی پیش نہیں کر رہا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے مغرب سے ایران کے خلاف بے بنیاد الزامات کا سلسلہ بند کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے صراحت کے ساتھ کہا کہ ایران امن کا حامی اور جنگ کا مخالف ہے۔ واضح ہے کہ یورپی دعووں کے برعکس ایران متعدد بار یوکرین کے خلاف روس کو امداد اور ہتھیار بھیجنے کی تردید کر چکا ہے۔ ترک جوڑا ملبے میں دبی زندگی بھر کی بچت کے انتظار میں۔
جنوبی ترکی کے شہر عثمانیہ کے تقریباً ویران علاقے میں 48 سالہ ریحان ورال اپنے 59 سالہ شوہر متین کے ساتھ کھنڈر کے پاس اپنی زندگی بھر کی بچت کے ملنے کے انتظار میں بیٹھی ہیں۔ واضح ہے کہ اس ترک جوڑے کی طرح بہت سے دیگر ترک باشندے کئی دہائیوں سے اپنی بچت کو سونے کی شکل میں گھروں میں رکھتے ہیں، اور ترکی و مشرق وسطیٰ میں رہنے والے اکثر افراد بینکوں میں نقد رقم رکھنے کے بجائے سونے کو گھر میں ذخیرہ کرنے پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں۔ ریحان اور ان کے شوہر متین نے ملبے کے ڈھیر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ ہمارا سب کچھ اس ٹیلے میں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ لیمو کے درخت سے سجی اس پرسکون سڑک پر ہمارا گھر تھا۔ ہماری خواہش ایک اور گھر خریدنے کی تھی جس کے لیے ہم یہ بچت کر رہے تھے۔ ریحان نے بتایا کہ میں اور میرا شوہر ہر روز اس ملبے کے پاس آتے ہیں تاکہ اگر کوئی مددگار ٹیم یہاں آئے تو انہیں بتا سکے کہ ملبہ اٹھانے سے قبل یہاں دفن سونا نکال سکوں جس کا مجھے پتا ہے کہ کہاں رکھا ہے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں مصر میں کرپٹو کرنسی کے ذریعے لوگوں سے کروڑوں روپے لوٹنے والے 29 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ گرفتار کیے گئے ملزمان میں 13 غیر ملکی شامل ہیں جنہوں نے آن لائن کرپٹو کرنسی فراڈ میں ہزاروں شہریوں سے مجموعی طور پر لگ بھگ $6,20,000 لوٹے۔ اس گروپ نے ہوک پول کے نام سے ایک آن لائن پلیٹ فارم بنا رکھا تھا جس کے ذریعے وہ لوگوں کو کرپٹو کرنسی مائننگ اور دیگر سروسز کے ذریعے بھاری منافع کا لالچ دے کر ورغلاتے اور ان سے سرمایہ کاری کرواتے تھے۔ اس گروہ نے مذکورہ پلیٹ فارم گزشتہ سال اگست میں بنایا تھا جو رواں سال فروری میں اچانک بند کر دیا گیا اور ملزمان سرمایہ کاروں کی رقم لے کر غائب ہو گئے۔ ایک تیسری خبر میں منگل کو سعودی عرب کی وزارت حج و عمرہ نے نسک اپلیکیشن کے ذریعے باضابطہ طور پر رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں عمرہ کرنے کا اجازت نامہ جاری کرنے کا اعلان کیا ہے۔ وزارت حج و عمرہ نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے کہا کہ رمضان المبارک کے عمرے کے لیے اجازت نامے کا اجرا کھول دیا گیا ہے۔ نسک اپلیکیشن کے ذریعے بکنگ کرنے کے لیے پہل کریں تاکہ آپ کا عمرہ آسان اور سہل ہو۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا اختتام ہوا۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔